ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر چیز فنا ہو جائے گی. ایوری تھنگ would perish from the face of this earth except Allah who is ever living and will always live, هو الحی القیوم. بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے جس میں انہوں نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی مسافر یا کوئی اجنبی. Live in this world as if you are a traveler or stranger. یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے, دارالعمل ہے, آخرت اس کی جزا ہے. اور سب سے پہلی سیڑھی آخرت کی وہ ہے موت اور قبر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے غلام ان سے پوچھا کرتے تھے کہ جب بھی جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اتنا روتے نہیں ہیں, بٹ وین ایور دا گریو از مینشنڈ ان فرنٹ آف یو آپ بہت روتے ہیں, اس حد تک کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا القبر اول منازل الآخرہ. قبر آخرت کی پہلی سیڑھی. جو اس سے نجات پا گیا تو جو اس کے بعد آئے گا ایسر آسان ہوگا اس سے, اور جو اس سے نجات نہیں پا سکا تو آگے قبر سے آگے کا سفر جنت اور جہنم تک زیادہ شدت کے ساتھ سختی اور خطرناک. موت انسانی زندگی کا پہلا سٹیپ ہے ٹورڈز آخرہ, اور ہم اس عقیدے کو, آخرت کے عقیدے کو اس لیے ریوائیو کرتے رہتے ہیں, اس لیے اپنے اندر ریفریش کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس پہ تو بہت نریشن ہے, لیکن دو بہت زبردست قول ہیں جن کو آپ کے سامنے رکھوں گا, اور پھر ہم اس حدیث کو جائیں گے مسند احمد کی جس میں پورا ایک سلسلہ بیان کیا کہ انسان کیسے فوت ہوتا ہے, ہاؤ ڈز اے مین ڈائی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لو ان اول ما نزل من القرآن لا تشربوا الخمر ولا تزنوا, کہ اگر پہلی چیز اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نازل کر دیتے کہ شراب مت پیو اور زنا مت کرو, لقالوا واللہ لا نترک الزنا ابدا او لا نترک الخمر ابدا. لا نترک الخمر ابدا, نہ ہم زنا چھوڑ پاتے, I mean the Meccan society جو اس جاہلیت کا حال تھا, اور نہ ہی ہم شراب چھوڑ پاتے. ولیکن کان اول ما نزل من القرآن السور المفصل فیہا ذکر الجنت والنار, مگر رب کائنات نے جو سب سے پہلی چیز اس سخت دل کے اوپر اتاری جو قبروں میں زندہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے, جو ایک اونٹنی کا دوسرے دشمن کے قبیلے سے کوٹ یارڈ سے پانی پینے سے, ان کے کنویں سے پانی پینے سے 40 سال وہ جنگ کر سکتے تھے صرف ایک اونٹنی کی وجہ سے, جو ایک شیر کے اوپر جنگ کر لیا کرتے تھے, ان کے دلوں پر اللہ نے سب سے پہلی چیز جو نازل کی وہ تھی آخرہ. فیہا ذکر الجنت والنار. It was the hellfire and the paradise that was discussed on the heart of those people to clean it, then to build a personality that would give his life and sacrifice himself for an unseen Allah subhanahu wa ta'ala. حتی اذا ثابت القلوب الى ربها نزل الحرام والحلال, جب ان کے دل ایک لمبے عرصے کے بعد یعنی 86 سورتیں سورز were revealed in مکہ, 86 سورتوں کے اندر اکثر ذکر جنت جہنم موت کا ہی ہے, قیامت کا ہے, اس حد تک کہ when their hearts were established on the deen of Allah and they had the love of Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ نے پھر کہا حرام اور حلال یہ کرو اور یہ نہ کرو. And death is the first step.
اس کے بارے میں قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں اور حدیث کثرت کے ساتھ، لیکن برا بن عازب کی جو حدیث ہے مسند احمد میں، وہ اس کو بہت خوبصورت طریقے سے ڈیفائن کرتی ہے، جس میں انہوں نے ایک حصہ دا ڈیتھ آف اے بلیور اور ایک حصہ دا ڈیتھ آف اے ڈس بلیور ڈسکس کیا۔ ہم کس میں سے ہوں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ آئیے اپنے نبی سے، اپنے نبی کی الفاظ سے جاری ہونے والی اس وحی کو سنیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر نازل کی۔ وہ فرماتے ہیں برا بن عازب کہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار، ہم گھروں سے نکلے ایک انصاری بھائی کے جنازے میں۔ we were to go to a funeral of one of the Ansari brothers. فانتہینا الی القبر، جب ہم قبرستان ہم نے ریچ کیا، when we went there، ولما یلحد، تو وہ قبر کھدی ہوئی نہیں تھی، it wasn't dug. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے، وجلسنا حولہ، اور ہم اپنے نبی کے ارد گرد بیٹھ گئے اس قبرستان میں، اور وہ قبر وہاں کھودی جا رہی تھی۔ وکأن علی رؤوسنا الطیر، اور ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے سروں کے اوپر برڈز تھی، there were birds sitting on our heads and we were so lost in that concept of آخرہ that one day we will die as well۔ یعنی ان کے لیے موت اور قبر اتنا سیریس ٹاپک تھا کہ ان کے سروں پہ برڈز بیٹھی ہوئی تھیں، according to this narration and this sunnah, but they didn't feel it, they didn't notice it۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں قبرستان کے اندر؟ مردہ دفن نہیں ہو رہا ہوتا، and our phones are ringing and we are having a conversation with our clients and with our families and we are laughing in the graveyard, which is a place of basira, which is a place of idra, it is a place to tell your heart that one day you're going to die over there as well۔ وہ فرماتے ہیں آگے کہ وفی یدہ عود، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، فینقط فی الارض، اور آپ اس لکڑی کے ساتھ زمین میں لکیریں بنا رہے تھے۔ فرفع راسہ، آپ نے اپنا سر اونچا کیا، بلند کیا، he lifted his head up and looked at the sky، اور پھر آپ نے کہا فقال استعیذ باللہ من عذاب القبر مرتین وثلاث، اے اللہ، اے میرے رب، میں اس قبر کے عذاب سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ راوی نے کہا ہے کہ یہاں 2 بار کہا یا 3 بار کہا۔ یہ بھی ہمارے ایک اور بات جاننے کی ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹ نہیں بولا کبھی بھی، نبی کے صحابہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جہاں ان کو شک لگا کہ حدیث میں کتنی بار کہا وہاں انہوں نے بیان کر دیا، اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ حدیث سیکیور نہیں، حدیث پریزرو۔ ثم قال، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے یہ الفاظ ہیں، ان العبد المؤمن، ایک نیک آدمی، ایک مومن آدمی، نمازیں پڑھنے والا، توحید پر چلنے والا، گناہوں سے بچنے والا، اللہ کے احکامات کے آگے سر جھکانے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ کے لیے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کی تبلیغ کرنے والا، اللہ کے لیے نامحرم عورتوں سے دور ہونے والا، اللہ کے لیے ہر اس چیز سے جو قرآن کے اندر اللہ نے کہا حرام ہے اس سے ہٹ کے اس نہج پہ چلنے والا، ان العبد المؤمن، ایک مومن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ، جب وہ دنیا سے کٹتا ہے اور آخرت کی طرف اقبال یعنی اپنا چہرہ کرتا ہے، نزل علیہ ملائکۃ من السماء، نزل الیہ ملائکۃ من السماء، اس پر نازل ہوتے ہیں آسمان سے فرشتے، بیض الوجوہ، سفید چہروں والے، کأن وجوہہم الشمس، the bright and their faces are like a sun، سورج کی طرح چمکنے والے ان کے چہرے، معہم، ان کے پاس ہوتا ہے کفن من اکفان الجنہ، اللہ کے کفنوں میں سے ایک، جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن، وحنوت من حنوت الجنہ، اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو، حتی یجلس منہ مد البصر، اس حد تک کہ وہ بندے کے سامنے جہاں تک اس کی نظر جاتے ہیں فرشتوں کی آمد آنا شروع ہوتی ہے۔ نو دس ابھی رونی نکلی، ابھی حالت نزع ہے، سکرات ہے، یہ وہ ہے جو انسان کی حلق کے اندر سانس اکھڑتا ہے اور اسے حق دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب توبہ قبول نہیں ہوتی، اب
تو سفر شروع ہو گیا ہے، اب دلیل قائم ہو گئی ہے، پردے ہٹ گئے ہیں، حق دکھ گیا ہے، اللہ کے سارے غیب جو ہیں اب اس کے آگے کھلنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ وہاں پہ یہ آتے ہیں، ثم یجیء ملک الموت، پھر موت کا فرشتہ آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، حتی یجلس عند راسہ، اور وہ آ کے اس بندے کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، فیقول، اور کہتے ہیں، ایتھا النفس الطیبہ، اے نیک روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور اس کے پلیجر اور اس کی رضامندی کے لیے باہر آ جائے۔ بہت انتظار کیا ہے تو نے، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ میری ایکسپلینیشن ہے، بہت انتظار کیا ہے، آج تیری باری ہے کہ تو اپنے رب سے مل لے۔ یہ الفاظ سننے کے بعد، فرشتوں کو دیکھنے کے بعد، وہ ساری زندگی کی تڑپ اور درد جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں جیتا ہے، دنیا کی تکلیفیں سہتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، جو نعمتیں ملتی ہیں اس کے اوپر خوش رہتا ہے، کہیں اس کو کوئی القاب سے پکار دیا جاتا ہے، کہیں اسے کوئی لقب دے دیا جاتا ہے، گلی گلی بستی بستی اللہ کا دین کھلاتا رہتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہتا ہے۔ جب وہ یہ نیوز سنتا ہے، جب وہ یہ خبریں سنتا ہے، فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، وہ اس طریقے سے اس کی روح نکلتی ہے اس کے جسم سے، جیسے ایک پانی کے مشکیزے میں سے، ایک جگ میں سے، ایک بکٹ میں سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، وہ ایسے نکل جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل جب کافر کی باری آتی ہے تو کافر پتہ کیا کہتا ہے، فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ، اس کی روح اس کے جسم میں سکڑ جاتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں نکلنا چاہتا، کیونکہ جب اسے کہا جاتا ہے اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، نکل اپنے رب کے غضب اور اس کے غصے کے لیے باہر نکل، تو وہ سکڑ کے اندر جسم میں اندر چلا جاتا ہے۔ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ الصَّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، تو اس کی روح اس طریقے سے نکالتے ہیں جیسے کسی گیلی اون کے اندر لکڑی کانٹے دار جھاڑی جا کے جیسے کھینچتے ہیں، ایسے اس کی رگیں پھاڑتے ہوئے اس کی روح باہر نکالتا ہے موت کا فرشتہ۔ مومن کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، جب اس کی روح باہر نکلتی ہے تو فرشتے اسے پکڑ لیتے ہیں، فَيَأْخُذُوهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، تو جب وہ ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اسے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیتے، حتیٰ یأخذوها، اس حد تک کہ جب اسے پکڑ لیتے ہیں، فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفْنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، تو تب اسے وہ خوشبو لگاتے ہیں، تب اسے وہ کفن پہناتے ہیں، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ الْمِسْكِ، اور نکلتی ہے اس کے جسم میں سے ایسی پیاری خوشبو، وجدت علی وجہ الارض، جو پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، پوری دنیا کے فرشتے، اس آسمانی دنیا کے لوگ اسے سونگ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ فَيَسْعَدُونَ بِهَا، پھر وہ چڑھتے ہیں اس روح کے ساتھ آسمانوں کی طرف، فَلَا يَمُرُّونَ یعنی مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، نہیں عَلَىٰ مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، نہیں گزرتے وہ اینجلز اور فرشتوں کے مختلف گروپس سے پہلے آسمان کے اینڈ تک جانے تک، إِلَّا قَالُوا، مگر وہ پوچھتے ہیں جب بھی وہ گزرتے ہیں کسی گروپ سے، مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّیِّبُ، یہ نیک پاک روح کون ہے؟ اور جب ایک برا جا رہا ہوتا تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ، یہ کون سا خبیث انسان ہے جو جا رہا ہے، اور اس کی بدبو تو پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اس کی تو خوشبوئیں دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ فَيَقُولُونَ، تو سارے فرشتے جو اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، جس کی ڈیوٹی ہے اس روح کو 7ویں آسمان تک لے جانے کی، وہ کہتے ہیں فلاں ابن فلان، یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں فلاں ہے، یہ نیک انسان ہے، بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، ان پیارے پیارے ناموں کے ساتھ جو دنیا کے اندر مومن بندہ جیا کرتا تھا، ان ناموں کے ساتھ۔ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ السَّمَاءِ مُقَرَّبُوهَا، پھر سارے آسمان کے جتنے بھی پہلے آسمان کے مقرب فرشتے ہوتے ہیں اس کے، وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں، إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، اس آسمان تک پروٹوکول دیتے ہیں جہاں تک پہلا آسمان ختم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک گاڑی کے پیچھے 2 گاڑیوں کا پروٹوکول، گن مین بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، پولیس والے بٹھائے ہوتے ہیں، یہ شان و شوکت دنیا کی ہے اور یہ شان و شوکت اس مومن کی آسمانوں پر ہے، ایسے ایسے پیارے اور بڑے بڑے فرشتوں کا اسے پروٹوکول ملے گا، اس کی کیا ہی بات ہے۔ The world cannot compare to this
what a mu'min is going to get. حتی ینتہو الی السماء الدنیا، اس حد تک کہ وہ پہلے آسمان کے گیٹ تک پہنچ جاتے ہیں. فیستفتحون لہ، تو وہ اس کے لیے استفتاح کرتے ہیں کہ دروازہ کھولو ہمارے اس نیک اللہ کے نیک بندے کے لیے. فیفتح لہم، کھول دیا جاتا ہے ان کے لیے. اور پھر اس کے بعد وہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے اور ساتویں، حتی ینتہو بہا الی السماء السابعہ، اس حد تک کہ وہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. فیقول اللہ عز وجل اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، وہ ادھر سے اللہ کی آواز آتی ہے، میرے اس نیک بندے کا اعمال نامہ علیین میں ڈال دو اور اس کو لوٹا دو اس کی روح کے اندر. فإنی، کیونکہ میں نے اس زمین سے، فإنی منہا خلقتہم، میں نے اس زمین سے اس کو پیدا کیا. وفیہا اعیدہم، اور اس زمین میں اس نے واپس جانا ہے، اس مٹی سے، مٹی میں جہاں سے یہ آیا تھا. ومنہا اخرجہم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے میں اسے پھر نکالوں گا اس سفر کے لیے کہ یہ اپنے اصل گھر، his final abode, the final destiny, جنہ، the paradise, the gardens of Eden، وہاں تک جا سکے. قال فتعاد روحہ فی جسد، اور پھر اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے اس کے جسم میں. ویاتیہ ملکان، دو فرشتے، منکر نکیر، بہت سخت، بجلیوں جیسی آوازوں والے، اور آنکھیں غصے کے اندر، شدید سخت بیہیویئر ہوتا ہے ان دو فرشتوں کا، اور یہ بالکل بھی نرم نہیں ہوتے قبر میں اس روح کے ساتھ. وہ آتے ہیں فیجلسانی، اور وہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ. فیقولان، اور وہ کہتے ہیں لہو، اس روح سے، من رب، تیرا رب کون ہے. اب انسان نے اس دنیا میں اسے رب ہی نہیں مانا، جھکا ہی نہیں اس کے آگے، رویا ہی نہیں اس کی یاد کے اندر، تڑپا ہی نہیں اس کے لیے کہ میرے روح کو اللہ نے بنایا. انسان کا قرار اللہ کے پاس ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں اس کا اطمینان. ساری زندگی کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، اور آخری وقت میں اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تو پھر بھی غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہمیں کبھی بھی قنوط اور ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے. بٹ اسٹل shouldn't we be careful. تو وہ اسے کہتے ہیں رب کون، وہ کہتا ہے ربی اللہ. اور اس خبیث روح سے کہتے ہیں من رب، وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہائے کاش مجھے نہیں پتا، ہائے مجھے نہیں پتا، ہائے میری بدبختی، مجھے نہیں پتا، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا. میں نے سنا تھا کوئی مسلمان ہوتے تھے، میں نے سنا تھا کوئی اسلام ہوتا تھا، میں نے سنا تھا کہ ایک رب ہوتا تھا جس کا نام اللہ تھا. بھول جائے گا، نہیں کر سکے گا، کیونکہ ساری زندگی جو میموری تھی، جو دماغ تھا، وہ کفر میں لگتا تھا، شرک میں لگتا تھا، اللہ کی معصیت و نافرمانی میں لگتا تھا. فیقولان لہ ما دینک، تیرا دین کیا تھا، what was your life style. بریڈ پٹ، جانی ڈیپ، کرٹ کوبین، ویسٹرن سویلائزیشن، انڈین بالی ووڈ ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز. ہاں، اسے پوچھیں گے دین کیا تھا، نیک آدمی کہے گا فیقول دین الاسلام، میرا دین اسلام تھا. I followed the sharia of Allah subhanahu wa ta'ala and Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ وَالَّذِي بُعِثَ فِيهِ. Who was this man جو مبعوث کیا گیا تھا تمہارے، یہ شخص کون تھا جسے تمہاری امت میں ہم نے ایک میسنجر بنا کے بھیجا. نیک آدمی کہے گا ہوا رسول اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور بدکار خبیث کہے گا اس ٹائم پہ، گندی روح، ہا لا ادری، ہا لا ادری. پھر اس سے پوچھیں گے وما علم، تم نے کیسے جانا ان سوالوں کو؟ تو وہ آگے سے جواب دے گا قرأت کتاب اللہ، میں تو اللہ کا قرآن پڑھتا تھا، اس اللہ کے نبی کی حدیث پڑھتا تھا. فآمنت، میرے دل کو لگی، میں ایمان لے. وصدقت، اور تصدیق کر دی اپنے دل کے ساتھ، تصدیق کر دی اپنی زبان کے ساتھ، تصدیق کر دی اپنے عمل کے ساتھ. شہادت دے دی میں نے اللہ کی راہ کے اندر، خون سے لکھ دیا لا الہ الا اللہ. میں نے اپنی تبلیغ کے ساتھ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، میں نے اپنے عمل کے ساتھ ثابت کر دیا لا الہ الا اللہ. فینادی منادی من السماء، آسمانوں سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہہ دیا. ففرشوہ لہ من الجنہ، ففرشوہ من الجنہ، اس کی قبر کو سجاؤ جنت کے باغوں سے. والبسوہ من الجنہ، اسے لباس بناؤ جنت کے لباسوں میں سے ایک. وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اینڈ اوپن دا ڈور آف جنہ فار ہم، جنت کی ایک دروازہ کھول دو اس کو. اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں جہنم بھی دکھائی جاتی ہے اور کہتا ہے یہ تیرا گھر تھا مگر یہ تجھے ملایا کیا. اور پھر وہ یخرجو
اور نکلتی ہے ویاتی ہی من روحیہا و طیبہا، جنت کی ہوائیں سے لگنا اور پہنچنا شروع ہوتی ہے. ویفسح لہ فی قبرہ مد بصرہ، اور جہاں تک اس کی نظر کی حد اس کے قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے. فیاتی ہی رجل، اور اس خوبصورت لمحے کے اندر جب اسے بشارتیں مل رہی ہیں، ایک خوبصورت انسان آتا ہے. حسن الوجہ، خوبصورت چہرے والا. حسن الثیاب، خوبصورت ڈریس پہنا ہوتا ہے اس نے، کپڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اس کے. طیب الریح، بڑی خوشگوار خوشبو ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے اس کو بڑا اچھا لگتا ہے وہاں. اور وہ شخص اس روح کو کہتا ہے ابشر بالذی یسرک ھذا اليوم، تیرے لیے خوشخبری ہو، تیرے لیے خوشخبری ہو جو تو نے اس دن کو آسان کر لیا اپنے لیے. تو وہ بندہ اس کو کہے گا من انت فوجهک الوجه الذی یجیء بالخیر، تیرا چہرہ تو بہت خوبصورت ہے، تو you have come with all the good to me in this difficult time in my grave and I am being tested for what I used to do in this world. تو وہ کہے گا انا، میں تیرے نیک عمل، میں تیرے صالح عمل ہوں جو تو اس دنیا میں کیا کرتا تھا. جب وہ اس کو دیکھے گا تو وہ کہے گا یا ربی، اے میرے رب، اقم الساعہ، قیامت کو قائم کر دے، حتی ارجع الی اہلی و مالی، اس حد تک کہ میں اپنے اہل یعنی اپنی فیملی جو جنت میں ہے میری، اس کی طرف، اور جو میرا مال ہے، میرے کاسلز ہیں، میرے پیلسز ہیں، میری جو وہاں پہ نہریں ہیں دودھ کی شہد کی، میں اپنے گھر چلا جاؤں. اللہ میں نے بہت ویٹ کیا، تو بس جلدی سے مجھے گھر بھیج دے. اور وہ شخص جو اللہ کا منکر تھا، انکار کرتا تھا، نہیں جھکتا تھا، نہیں مانتا تھا قرآن کو، اوپر سے تو کہتا تھا لا الہ الا اللہ، نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس نے زندگی ساری غفلت میں گزار دی. اس کو بھی وہ یہی کہے گا ابشر بالذی یسوءک ھذا اليوم، تیرے لیے بھی خوشخبری ہے کہ تو نے اس دن کو عذاب بنا لیا ہے، اب خوش ہو تو. وہ کہے گا فوجهک الوجه الذی یجیء بالشر، تیرا اتنا برا چہرہ ہے، اس برے حالات میں تو مجھے آ کے مزید خوشخبریاں دے رہا ہے عذاب کی، کون ہے تو؟ وہ کہے گا میں تیرے گندے گناہ ہوں، میں تیرا زنا ہوں، میں تیرا جوا ہوں، میں تیری چوری ہوں، میں تیرا قتل ہوں، میں تیرا شرک ہوں جو اس دنیا میں تو کرتا تھا، میں تیرا وہ گناہ ہوں جو تو ماں باپ کے ساتھ کرتا تھا، اکیلے میں خلوتوں میں کرتا تھا، عورتوں کے ساتھ کرتا تھا، مردوں کے ساتھ کرتا تھا، جانوروں کے ساتھ بھی ظلم کرتا تھا، میں تیری وہ ساری گندی خبیث حرکات ہوں. جب وہ یہ دیکھے گا اس کو کہ یہ ہے یہ میری پرفارمنس ہے، تو وہ کہے گا یا ربی، اے میرے رب، تو قیامت قائم نہ کر، تو قیامت قائم نہ کر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت تمہیں موت آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان. سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہو، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تجھے آ کے پکڑ لے گی، موت تجھے آ کے پکڑ لے گی، چاہے تو فورٹریس در فورٹریس در فورٹریس، بروج در بروج، محلوں کے اندر بھی چھپ جائے گا، موت تجھے پھر بھی اخذ کر لے گی. اور فرعون جس نے ساری زندگی غفلت میں رہا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، کفر کیا، انا ربکم الاعلی کا کہ میں بارش برساتا ہوں، میں حاکم ہوں، میں نظام چلاتا ہوں سارا، اس نے بھی آخری وقتوں کے اندر وہی کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رد کے اوپر، بٹ اٹ وازنٹ ایکسیپٹڈ. جب روح اس گلے تک آ گئی، سانس جب اکھڑ گیا، بوائز اینڈ گرلز، بردرز اینڈ سسٹرز، بڑے اور چھوٹے، this is for you and me because we love each other, we are the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's not going to help you. وہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتے آپ اس کو. وآخر دعوانا الحمدللہ.